الرحمن الرحیم۔ پارٹ نمبر 1 میں ہمارا سبق تھا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 22 تک۔ آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 23۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولَنَّ، یہاں پر غنہ ہوگا، لَنَّ لِشَيْءٍ، یہ الف، یہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ والا گول سرکل جو ہے پچھلی آیات میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ الف یہاں پر سائلنٹ ہے۔ اٹ مینز یہاں پر الف کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، یہاں پر الف کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ شین زبر شاہ جو ہے یہ جا کے یا سکون کے ساتھ ملے گا۔ شین زبر شاہ جو ہے وہ یا سکون کے ساتھ ملے گا، تو اس کو ہم پڑھیں گے لِشَاءٍ نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے لِشَيْءٍ۔ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300، یہاں پر دیکھیے وہی سیم، یہ گول سرکل کا مطلب ہے یہاں پہ ہم نے الف کو نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو می آ نہیں پڑھنا، اس کا الف جو ہے سائلنٹ ہے، یہی سمجھے۔ یہاں پر میم زیر می ہے، حمزہ زبر آ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے میعتن، میعتن سنین وازدادوا 9۔ آئین کی آواز کو اچھے سے نکالیے۔ آئین کی آواز کو نکالنے کا طریقہ میں نے پارٹ نمبر 1 میں بتایا تھا کہ آپ کی جو گردن میں سے جو گلے کی جو ہماری تھروٹ گزر رہی ہے نا، اس کو آپ نے تھوڑا سا دبانا ہے، ایسے دبا کر آپ جب آئین پڑھیں گے نا تو آپ کا آئین جو ہے وہ خود بخود نکلے گا۔ قل اللہ، اب یہاں پر قل اللہ نہیں پڑھنا، اللہ لفظ موٹا نہیں ہوگا۔ اللہ لفظ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، باریک پڑھتے ہیں۔ قل اللہ اعلم، عین نکالنی ہے، اعلم نہیں پڑھنا، اعلم پڑھیں گے نا تو مطلب چینج ہو جائے گا، آپ پڑھیں گے اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض۔ ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ ابصر بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكْ، یہاں پر غنہ ہوگا نا، ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے، یہاں پر تشدید ہے نا تو تشدید کا حق ادا کیسے کرتے ہیں، اس کو ذرا شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ذرا زور دے کے پڑھتے ہیں۔ میوں وَلِيٍّ، ٹھیک ہے، وَلَا يُشْرِكُ فی حکمہ احدا۔ امید کرتی ہیں یہاں تک کلیئر ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اچھا یہاں پر آپ نے آواز کو روکنا نہیں ہے، وَاتْلُ، وَاتْلُ نہیں پڑھنا، آواز کو روکنا نہیں ہے، وَاتْلُ۔ اچھا یہاں پر لو بھی نہیں کرنا، یہاں پہ حروف مدہ واو نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مجہول نہیں کریں گے۔ ایک ایک آیت اور آرام آرام سے ایک ایک آیت کو رک رک کے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک لفظ اسی وجہ سے میں پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے میری بات کی سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پہ ہم وَاتْلُو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وَاتْلُ مَا، لُو ما جلدی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہا ہے نا، تو جب ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں، کف کا مطلب ہے یہاں پر ہم نے 110% رکنا ہی رکنا ہے، یہاں سے ہمارے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تی نہیں پڑھیں گے، لکلمات تی نہیں پڑھیں گے، تی اینڈ پہ ہاں کی آواز آنی چاہیے۔ اگر میں آپ کو صحیح سے بتا رہی ہوں، اگر آپ کو میری صحیح سے سمجھ آ رہی ہے تو میں اس کو رپیٹ کرتی ہوں، لکلماتہ۔ اب ماں کو میں نے 2 حرکات کے برابر کھینچا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے۔ کالیمہ نہیں کہنا، کالیمہ غلط ہے، کلیمہ جلدی سے پڑھنا ہے، کلماتہ، ہاں کی ساؤنڈ اینڈ پہ آنی چاہیے۔
وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، یہاں پر تشدید ہے، اس کو زور دے کے پڑھیں گے، وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ایک الف کے برابر لمبا. وَلَا تَعْدُ، عین کی آواز آپ نے لازمی نکالنی ہے، تادو نہیں پڑھیں گے، تادو غلط ہے، ٹھیک ہے، عین کی آواز آنی چاہیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، عَيْنَاكَ عین نہیں کرنا، یا حروف مدہ یہاں پر نہیں ہے کیونکہ یا سے پہلے زبر آ رہی ہے، اس وجہ سے غلط ہے. عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ، یہاں پر یا مدہ ہے، را کے نیچے زیر ہے، یا سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر یا مدہ اپلائی ہوگا. تُرِيدُ زینت الحیات الدنیا، اب یہ دنیا نون کو ہلانا نہیں ہے، دن نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. حیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. امید کرتی ہے تک کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، وقف ہے، لازم کرنا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، فَمَنْ شَاءَ یہ لازمی پڑھنا ہے. فَلْيُؤْمِنْ، اب یہ وہی جھٹکے والا آ گیا ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، حمزہ کے اوپر سکون کی حالت ہے، تو ہم اس لفظ کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے. یؤمن، یؤمن، ومن شاء فلیکفر. انا اعتدنا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہم قلقلہ کریں گے یہاں پر. اعتدنا، تدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. ٹھیک ہے، یہاں پر اینڈ پہ ہاں کی آواز آپ نے نکالنی ہے. ہم نے ایک ایک لفظ کو یہاں پر پڑھنا ہے، کسی لفظ کو ہم مس نہیں کریں گے. جس لفظ کو نہیں پڑھنا وہ اوپر مینشن ہے، وہ ہم ویسے ہی پڑھیں گے. اس وجہ سے میں ایک ایک لفظ پڑھا رہی ہوں، یہاں پر ہم تلاوت نہیں کر رہے. یہاں پر کوئی بھی جج نہ کرے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں تو جی اس کی ٹون اچھی نہیں ہے، اس کا یہ ایسی ہے، تو یہاں پر ہم تلاوت نہیں کریں. میں کلیئر کر دوں، یہاں پر ہم تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو تجوید میں کیا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ پڑھا جاتا ہے اور ایک ایک لفظ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے. آگے آ جاتے ہیں. بئس الشراب، ایک تو یہ جھٹکے والا یہاں پہ اس صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جھٹکا استعمال ہوا ہے. اس وجہ سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ حمزہ اور الف کے اوپر جب سکون کی حالت آ جائے تو اس حرف سے پہلے والا حرف جو ہے جھٹکا دے کے ادا ہوگا. فار ایگزامپل با، حمزہ سے پہلے با ہے تو با کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے. بئس الشراب. اب یہاں پر میں نے قلقلہ کیا ہے. یہاں پہ کوشچن ہوگا کہ با کے اوپر تو حرکت ہے تو انہوں نے یہاں پر قلقلہ کیوں کیا ہے. تو یہاں پر میں نے قلقلہ کیوں کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم نے یہاں پر رکے ہیں، وقف کیا ہے، تو با جو ہے وہ سکون کی حالت میں آ گیا، اور جب سکون کی حالت میں با آئے گا تو اس پر قلقلہ لازم ہے. بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا.
اولئک لہم جنات عدن، یہاں پر تو کو مجہول نہیں کرنا، اس کے آگے واو نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو تو نہیں پڑھیں گے، اس کو فوری سے پڑھیں گے، جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين، تب با کو ہلائیں گے، رق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یہاں پر امید کرتی ہوں کہ اتنا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اچھے سے۔ اور دوسری بات یہ کہ حروف قلقلہ کے بارے میں پریشان مت ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا حروف قلقلہ کتنے ہیں۔ میں نے اپنی پوری ایک ویڈیو جو ہے حروف قلقلہ پہ بنائی ہے، آپ اس کو لازمی دیکھیے گا، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ میں نے بہت اچھے سے وہاں پہ بتایا ہے، تو پھر بھی میں یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ قوف طا با جیم دال 5 حروف ہیں حروف قلقلہ میں۔ یہ 5 حروف جب سکون کی حالت میں آتے ہیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے، اب، اج، اق، اد، ٹھیک ہے، اق، اس طرح پڑھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ، یہ کاف نا باریک ہے، اس قلتل نہیں پڑھنا، قل غلط ہے، کل باریک ہے، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ اُکُلَہَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ اچھا یہاں پر آپ نے لمبا نہیں کرنا، مجہول نہیں کرنا، اُکُلَہَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا الف وہی سائلنٹ ہے یہاں پر، أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لیکن الف سائلنٹ ہے، الف کو نہیں پڑھیں گے، کن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله
لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني جھٹکا خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق قلقلا هو خير ثوابا وخير عقبا. آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جڑے رہیے گا, ساتھ رہیے گا, ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. اس میں باریکیاں بھی بتائی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہوئی ہیں. غور سے سنیے گا, غور سے دیکھیے گا, اور جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی مجھ سے کامنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے. اور جو چیز میں نے یہاں پر نہیں بتائی وہ بھی آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا بتانا چاہیے تھا اور میں نے نہیں بتایا. اور اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشیاں معاف کرے. ضروری نہیں ہے کہ میں نے بھی بہت اچھا پڑھا ہو, تو غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.